یہاں تک کہ ایک کانگریس ایک سیاسی جماعت بنی. محمد علی جناح صاحب بھی کانگریس میں ہی تھے. اب ہونا یہ تھا کہ انگریز اس ہندوؤں کی حکومت بنا کر یہاں سے جا رہے تھے، تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا گیا کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر کیا ہندوؤں کی غلامی میں آنا چاہتے ہو؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دو قومی نظریہ دیا کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک قوم نہیں ہے، دو الگ الگ قومیں ہیں. ان کے الگ الگ ملک ہونے سے ان کی تہذیب، ان کا ثقافت، ان کا تمدن ایک الگ ہے. ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ الگ الگ قومیں ہیں، ان کی الگ الگ ریاست ہونے سے. تو محمد علی جناح صاحب کا بھی پہلے یہی نظریہ تھا کہ یہ ایک قوم ہے، ایک ملک بن جائے. لیکن جب علماء کرام کی یہ تقاریر اور یہ فتوے آئے، محمد علی جناح صاحب کی بھی سمجھ میں آیا، تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی قیادت کرنا شروع کر. اچھا، وہ مسلم لیگ کی قیادت کی تو غیر اپنے بھی دشمن بن گئے. یہاں تک کہ محمد علی جناح صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا. اب محمد علی جناح صاحب ڈیسائیڈ ہو کر انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت چھوڑ کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. اب اس پر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو خط لکھا. وہ خط ایسا تھا کہ محمد علی جناح صاحب کا حوصلہ بڑھ گیا. یہ پاکستان بنانے میں محمد علی جناح صاحب کا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا تھا، تو علماء نے زیادہ ساتھ دیا. اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس وقت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور آپ کا پورے بر صغیر میں ایک حلقہ احباب تھا. آپ نے اپنے تمام شاگردوں میں، مریدین میں یہ کہا ہوا تھا کہ جس نے محمد علی جناح صاحب کو ووٹ نہ دیا وہ ہماری طریقت سے خارج ہے. محمد علی جناح صاحب کو اپنے خط لکھا کہ آپ دشمنی سے گھبرائیں نا. یہ جو دشمنی ہوتی ہے نا، یہ کامیابی کی وجہ بنتی ہے. نمرود کی دشمنی ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ بنی. فرعون کی دشمنی موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ بنی. ابو جہل کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی وجہ بنی. تو آپ دشمن سے نہ گھبرائیں، یہ تو دشمن آپ کے بڑھ رہے ہیں، سمجھ لیں کامیابی آپ کے قریب ہے. محمد علی جناح صاحب نے جب وہ خط پڑھا اور خط کا جواب میں یہ لکھا کہ آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر میں پاکستان بنا کر دم لوں گا. اور محمد علی جناح صاحب کو 3 تحفے بھی آئے تھے. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 تحفے بھیجے تھے، ایک تسبیح، ایک جائے نماز اور قرآن پاک. محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ آپ کے تینوں تحفوں کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے تسبیح بھیجی ہے اس لیے کہ میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھوں، کہ جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو پھر کامیابی میرے لیے آسان ہو جائے گی. اور آپ نے جائے نماز بھیجی ہے تاکہ میں نماز کی پابندی کروں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا. آپ نے قرآن پاک بھیجا ہے تاکہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں. جب قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو میں اسلامی قوانین کیسے نافذ کروں گا؟ تو محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے. شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی عبدالعلیم میرٹھی، ان سے محمد علی جناح صاحب قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. تو یوں محمد علی جناح صاحب اور علماء کرام کے ساتھ کی بنا پر ایک انتھک محنت اور کوششیں اور قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 بروز جمعہ 27 رمضان کو پاکستان مارز وجود میں آیا. بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے علماء کے، محمد علی جناح صاحب کی بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اس میں تقریریں ہوتی تھیں. ان تقریروں میں کیا محمد علی جناح صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، بجلی پانی گیس سستی کر دیں گے، ہم تمہیں نوکریاں دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے؟ کیا محمد علی جناح صاحب کی یہ تقریر ہوتی تھی؟ نہ. اس وقت کے سیاسی لیڈروں کی اور محمد علی جناح صاحب کی تقریر یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں تمہیں اسلامی ریاست دیں گے جہاں پر تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، اسلامی قوانین بنائے جائیں گے،
دنیا کے اندر یہ پاکستان ایک ایسا مسلمان ہوگا جو تجربہ گاہ ہوگا جہاں پر اسلامی قوانین بنے جائیں گے. تو ہی مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ایک ہمیں ایسا ملک ملنے والا ہے کہ جہاں پر ان اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں گے. تو مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیا بجلی پانی گیس کے لیے بھی کوئی اپنی جانیں قربان کرتا ہے؟ کیا روٹی کپڑا مکان کے لیے بھی کوئی جانیں قربان کرتا ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان کے لیے انہوں نے اتنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کی عزت تار تار کروا دی، یہ جانیں قربان کرنے کا مقصد روٹی کپڑا مکان نہیں تھا، بجلی پانی گیس کو سستا کرنا نہیں تھا. یہ جانیں قربان کرنے کا مقصد ایک اسلامی ریاست بنانا تھا تاکہ مسلمان آزادانہ طریقے سے پوری کی پوری زندگی اسلامی طریقے کے مطابق گزار سکے. جس مقصد کے لیے ان مسلمانوں نے جانیں قربان کی، جس مقصد کے لیے محمد علی جناح صاحب نے اور علماء کرام نے دن رات ایک کیا اور اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا، کیا آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مسلمان اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس ملک کا پورا نام پاکستانیوں کو غور کرنا چاہیے، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو غور کرنا چاہیے، کرپشن کرنے والوں، رشوت خوروں، سود خوروں کو غور کرنا چاہیے. اس ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اس ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اسلامی آ رہا ہے. اسلامی ملک ہے. جو یہاں پر جو یہ نعرہ لگا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، ان کو سوچنا چاہیے یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. پھر اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان. پاک سرزمین، پاکیزہ لوگوں کی زمین ہے، پاکیزہ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، پاک لوگوں کی زمین ہے، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. لیکن عجیب قسم کے معاملات ہیں ہماری. ساری سال سوئی بھی قوم آج کہہ رہی ہے ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. اگر ضمیر سوئے بھی ہو نا تو ان کو جگایا جا سکتا ہے، اگر مر گئے نا تو مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. اب پتہ نہیں